السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جناب اعلیٰ، آج ٹاپک ہے شیطان نے کب حق بولا، قرآن کی روح سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے بخاری شریف کی، جس کے بارے میں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 2311 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2123، اور اس حدیث کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں خود کر دیا ہے۔ حدیث کافی لمبی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 راتوں تک شیطان انسانی شکل میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا رہا اور مال غنیمت سے اس نے چوری کی کوشش کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو علم غیب نہیں تھا، یہ تو بعد کی پیداوار ہے بزرگوں کے حوالے سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پتہ چلا کہ شیطان ہے جو 3 راتوں سے آ کر مال غنیمت سے چوری کی کوشش کر رہا ہے، جس کی چوکیداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے کی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح آ کر بتاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے وہ پھر آئے گا۔ آخری بار جب وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ اب میں اس کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دوں، اور وہاں پر پھر اس نے مدنی رشوت کہہ لیں آپ کے طور پر اس نے ایک وظیفہ بتایا اور کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جس کو تم رات کو اپنے بستر پر جاتے وقت اگر آیت الکرسی یعنی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ مکمل پڑھ لو تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، اور اللہ تعالی ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کر دے گا۔ اور اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا، اور صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ جو 3 راتوں تک تمہارا مہمان تھا وہ انسانی شکل میں شیطان تھا، وہ جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے۔
کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ معمول کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر شیطان بھی کوئی ایسی بات کرے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو تو اسے لے لیں، اس سے کوئی ڈگری نہ مانگی جائے۔ مجھے بتائیں، اگر کوئی 5ویں کلاس کا بچہ آ کر کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والا، سود دینے والا اور لینے والا، ان کے ساتھ اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان جنگ ہے، اور آپ اس سے یہ کہیں گے کہ میں یہ آیت اس وقت تک نہیں مان سکتا کہ جب تک تو بڑا ہو کر کوئی ڈگری نہ لے آئے۔ اس کی ڈگری کو چھوڑیے، آپ اپنی ڈگری اور آپ کا تو ایمان بھی فارغ ہو جائے گا۔ آپ ریفرنس کو فالو کریں۔ ڈگری تو صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3461، بلغوا انی ولو آیت، کہ ایک آیت بھی آتی ہو میری طرف سے آگے پہنچا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں کو ڈگری دی ہوئی ہے۔ تو شیطان بھی اگر کوئی صحیح بات کرے تو اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ لہٰذا کسی فرقے کا کوئی مولوی صاحب یا علامہ صاحب کوئی ایسی بات کریں جو کتاب و سنت کے مطابق ہو تو آپ اس کی بھی تصدیق کریں۔ باقی عوام الناس خود حق قبول کرنے والی ہے اور ریفرنس کو فالو کرتی ہے اور حق بات کو قبول کرتی ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اور سورۃ الحجر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ قصہ آدم اور ابلیس اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس میں جب سورۃ الحجر کے اندر آیت نمبر 39 اور 40 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی قیامت تک کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، میں اب زمین میں تیرے مخلص بندوں کے سوا باقی سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ اس نے دعویٰ کیا تھا۔ اب یہ دعویٰ اس کا جھوٹا تھا یا سچا؟ قرآن میں اس کی تصدیق بھی ہے کہ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا ہے، اور اس کا ذکر سورۃ السبا کے اندر آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک ابلیس نے سچ کر دکھایا، سب کے سب اس کے پیروکار بن گئے سوائے مومنین کے گروہ کے۔ سر، یہ تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اس نے جو کہا تھا وہ پورا کر دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ انسانوں کے ساتھ زبردستی کرتا، اس نے تو صرف دعوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کون آخرت پر یقین رکھتا ہے اور کون اس کی پیروی کرتا ہے، اور تمہارا رب جو ہے وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اور اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ اس حساب سے وہ بخاری والی حدیث سچی ہے، اور 100% نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مہر لگائی ہے خود تصدیق کر کے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔